السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے سامنے کھانے کے آداب عرض کرنے لگا ہوں، آپ اچھی طرح وہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو ان آداب کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کھانا کھانے لگے تو زمین پہ بیٹھ کے کھائے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، اور دسترخوان بچھا لے، اور کھانا جب دسترخوان پہ لگ جائے تو پھر آرام سے بیٹھ کر سنت کے مطابق جو 3 طریقے ہیں، ایک جو ہے کہ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دایاں گھٹنا جو ہے اس کو اٹھانا ہے اور بائیں کو بچھا لینا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں زمین پہ رکھ کے آدمی اسی طرح اپنا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیرا پاڑ بیٹھ کے کھانا، اس طرح آدمی کھائے۔ یہ ہے 3 طریقے سنت کے مطابق۔ تو باقی اگر آدمی کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی عذر ہو تو وہ اس طرح بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ عذر کی بات ہے۔ باقی رہا کہ ٹیک لگا کر کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھی کھانا کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں، ناخن جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوں، لمبے لمبے ناخن بڑے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ یہ بھی اپنا سنت کے خلاف ہے اور آداب کے لحاظ سے بھی یہ غلط چیز ہے۔ تو ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت دے۔ زیادہ گرم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ دونوں چیزیں معدے کو نقصان دیتی ہیں۔ میں کھانے کے آداب جو بتا رہا ہوں اس میں حکمت کی بھی باتیں ساتھ ساتھ شامل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، ساری کائنات میں ایسا کوئی طبیب نہیں جو آج دن تک، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، ان کی جو بھی بات ہے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اور وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے بری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ان کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ، تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کھانا تو آدمی کھا لیتا ہے، پر کھانا کھانا سنت کے مطابق جو ہے، سبحان اللہ، یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھی ہمارا بن گیا اور ہمیں مفت کی نیکیاں بھی مل گئی۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور ہمیں اللہ کی طرف سے نیکیاں بھی ملیں گی۔ اگر ہم سنت کے مطابق نہیں کھائیں گے تو پھر صرف ہمارا پیٹ بڑھ جائے گا۔ کھانا تو دیکھو جانور بھی کھاتا ہے، پر یہ بات ہے کہ اگر ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اگر ہم سنت کے مطابق کھائیں گے تو ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، ہاتھ صحیح صاف ہوں، اور جب ہم کھانا کھائیں، بعض آدمیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ حکمت کے اصول کے مطابق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے لقمہ جو ہے وہ سانس والی نالی میں تھوڑا سا نا، کوئی اس کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ذرہ، وہ اس میں چلے جائے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی موت تک واقع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم خاموشی سے اور سکون کے ساتھ، اور کوئی دماغ میں فکر و فاقہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی معدے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، ہاضمے پہ۔ سکون سے کھانا کھائیں، فریش ہو کے کھانا کھائیں، اور اللہ کا دل میں شکر کر کے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں کہ اللہ یہ تو جو ہمیں یہ نعمت دے رہا ہے، وہ بھی لوگ ہیں جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے، تو ہمیں دے رہا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ آپ پڑھ لیں، اور خوب چبا چبا کے کھائیں۔ کہتے ہیں دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیں۔ اللہ نے جو 32 دانت انسان کو دیے ہیں
تو اطباء فرماتے ہیں کہ ایک لقمے کو کم از کم 32 بار تو چبائیں یار. اگر اتنا نہیں زیادہ چبا سکتے تو کم از کم ایک لقمہ 32 بار چبائیں. اور کھاتے کھاتے یہ پچ نہیں کرنا چاہیے، منہ کو بند کر کے کھائیں، ہونٹ جو ہے اس طرح بند ہوں اور لقمہ چبائیں اور بڑے مزے سے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑیں اور اپنا سبحان اللہ پڑھیں، منہ میں ڈالیں اور جب لقمہ نکل لیں تو الحمدللہ پڑھیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے. آپ کو ہر ایک لقمے کے اوپر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو باقی رات جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد پھر آپ ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں، کیونکہ جو دانتوں میں ذرات لگے رہتے ہیں اس سے آدمی کے مسوڑے دانت خراب ہو جاتے ہیں، منہ سے تعفن آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دانتوں کا اور معدے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر معدہ خراب، دانت خراب ہوں گے تو معدہ بھی خراب ہوگا، جب معدہ خراب ہوگا تو دانت بھی خراب ہوں گے. اس لیے جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی کھانا کھا کر ہاتھ نہیں دھوتا اس کو کوئی چوہا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کاٹ بھی سکتی ہے. ہم لوگ ہیں جو کھانا کھا کر رات کو ادھر ہی کھایا ادھر ہی بیڈ پہ لمبے ہو گئے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. کم از کم رات کا کھانا کھانے کے بعد 15-20 منٹ آدمی کو چہل قدمی کرنی چاہیے تاکہ کھانا جو ہے وہ نیچے صحیح طرح اتر جائے اور معدہ جو ہے اس کو صحیح ہضم کرنے کے قابل ہو جائے. ورنہ گیس بنتی ہے، وہ تبخیر جو وہ دماغ کو چڑھتی ہے، تو آدمی جب صبح اٹھتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، سر بھاری اور بوجھل طبیعت اور پریشان اور منہ سے بدبو، ہاتھ بھی گندے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ سوئے ہیں کھانا کھاتے وقت، اسی وقت نہ ہاتھ دھوئے نہ کلی کیے تو کوئی چوہا وغیرہ اس کو کاٹ گیا. کیونکہ جو سالن ہاتھ کو لگا ہوتا ہے، چوہا جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ گھی سالن روٹی وغیرہ پہ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم جب سنت کے مطابق کھانا کھا کر سوئیں گے ہاتھ واش کر کے کلی کر کے، اور اگر وضو کر کے سوئیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، نور اللہ نور ہے، پھر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور کھانا کھا کر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی ثبوت دیں، اپنے اخلاق کا یہ ثبوت دیں کہ اس دسترخوان کو صاف بھی کریں اور پلیٹ کو بھی اچھی طرح صاف کر کے چاٹیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے. کھانا کھاتے ہوئے سالن روٹی ہم جو چھوڑ دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا ہمیں طلب ہے. یہ انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کتنی بھوک ہے، کتنی گنجائش ہے. آدمی لالچ تو کرتا ہے کہ کسی بیاہ شادی ولیمے پہ گیا، فٹافٹ جناب پلیٹ پکڑی اور ڈالنا شروع کر دیا. ہم 4 آدمیوں کو کھانا ڈال دیتے ہیں، کھایا جاتا نہیں ہے، تھوڑا سا کھایا، کھڑا ہو کے کھایا گدوں کی طرح اور باقی پھینک کے آ گئے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. پیسے جس کے لگے ہیں پتہ اس کو ہے، ہمیں تو مفت کا مل گیا، ہمیں احساس نہیں ہے. اس لیے جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں ادب کے ساتھ آداب کے ساتھ کھائیں، اس کے ایک ایک چاول کے ذرے ذرے کا خیال رکھیں. اللہ بھی راضی ہوگا اور جس کے گھر میں ہم گئے ہیں وہ بھی خوش ہوگا کہ کتنے اچھے لوگ تھے، ادب والے اور سلیقے والے، یہ کھانا کھا کر گئے ہیں. چیزوں کو وران نہیں کرنا چاہیے، رائیگاں نہیں جانا چاہیے. اور یہ بھی خیال ہو کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں اگر کوئی لقمہ گر جائے دسترخوان پہ اس کو اٹھا کے ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ دسترخوان پاک ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھائیں تاکہ کوئی لقمہ ضائع نہ ہو جائے. اگر ہم گندی جگہ پہ بیٹھ کے کھائیں گے پھر دل کرے گا کہ وہ گندا لقمہ اٹھا کے ہم منہ میں ڈالیں. ہاں ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، الحمدللہ. کہتے ہیں کہ منہ سے لقمہ نکال کے دوبارہ منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بھی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے.
تو کھانا جو ہے وہ خوب چبا کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے پہلے پانی آپ پئیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں تو ابھی کھانا آنے والا ہے، ابھی دسترخوان پہ نہیں لگا، تو آپ پانی پی لیں، اور اس کے بعد اگر پھر آپ کو پیاس محسوس ہو تو کھانے کے درمیان پانی پی لیں۔ کھانے کے بعد جو پانی پینا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے زہر پی لیا، کیونکہ اطباء فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی لیکوڈ چیز نہیں کھانی پینی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں یہ سیون اپ، کوکا کولا، پتہ نہیں کیا کیا، انو فروٹ سالڈ، یہ پیتے ہیں، اپنے معدے کا بیڑا غرق کرتے ہیں، یا اوپر سے ہم گرم و گرم چائے پیتے ہیں، یہ کالی چائے، یہ بھی ہمارے معدے جگر کا ستیہ ناش کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے اس کے بعد نہ کوئی آئس کریم وغیرہ، نہ کوئی ٹھنڈی چیز کھائیں، اور نہ کوئی ایسا لیکوڈ چیز ہو جو آپ کھائیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ خوش و خرم ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ تو باقی رہا کہ جب آپ کھانا ختم کر لیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنا چہل قدمی کریں۔ یہ رات کے کھانے کے متعلق ہے، اور جو دوپہر کا کھانا ہے وہ حکم یہ ہے کہ وہ کھا کے آپ تھوڑی دیر آرام کریں، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو جب رات کا کھانا ہے وہ کھا کے آپ چہل قدمی کریں، اور دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کریں۔ اس سے معدے کو سکون ملتا ہے، دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور باقی ایک بات اور ہے کہ جب کھانا کھایا ہو اس کے بعد فوراً آپ غسل نہ کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اپنا کھانا کھانے سے پہلے آپ پھل کھائیں، کھانا کھانے کے بعد پھل نہ کھائیں، کیونکہ اس سے بھی جو معدہ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ پھل جو ہے یہ زود ہضم ہوتا ہے، یہ جلدی ہضم ہوتا ہے، کھانا دیر ہضم ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیر ہضم چیز پہلے کھاتے ہیں، زود ہضم بعد میں، تو پھر یہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ زود ہضم پہلے کھائیں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے آپ نے سیب کھا لیا تو آپ کو اور بھوک چمکے گی، آپ کو کھانا کھانے کا بھی لطف آئے گا۔ صبح بھی اسی طرح نہار آپ کوئی ایسی چیز کھائیں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو، کیونکہ ساری رات کا معدہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس کو ریسٹ ہوتا ہے۔ صبح صبح آپ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز ڈالیں گے تو معدہ آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہ زیادہ گرم چیز ڈالیں، اور صبح صبح مٹھائی وغیرہ بھی مت کھائیں، ہاں جی، اور ایسی چیز کھائیں پھل وغیرہ کہ جو آپ کو اپنا نقصان نہ دے۔ مثال کے طور پر آپ نے صبح کھجور کھا لی، انجیر کھا لی، ہاں جی، کوئی بادام کھا لیے، کالی مرچ ساتھ کھا لی، اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں۔ زیتون آپ نے لے لیا، ہاں جی، دودھ میں، تو یا آم لے لیا، اگر آم کا موسم ہے ملک شیک بنا لیا۔ اس طرح کی چیزیں کہ جو معتدل قسم کی ہوں، جو معدے کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہ کریں اور زیادہ جو ہے گرمائش بھی نہ دیں۔ تو موسم کے مطابق چیزیں کھانا چاہیے۔ ہر موسم کا پھل، ہر موسم کی سبزی جو انسان کھاتا رہتا ہے وہ صحت مند اور تندرست اور ایکٹیو رہتا ہے۔ تو جو انسان بازار کی چیزیں کھاتا ہے، یہ پیسٹریاں، یہ کریم رول، یہ سموسے، یہ حلوائی بیکری کے سامان، وہ اپنے معدے کا کباڑہ کرتا ہے، معدے کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اس لیے بازاری چیزوں سے بچیں، اور تیل جو ہے نا سرسوں کا خالص، اس کو استعمال کریں۔ یہ جو ڈالڈا گھی ہے ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں، یہ بھی بیماری کا گھر ہے۔ اور اللہ آپ کو خوش رکھے، برف سے بھی بچیں، یہ بھی دانتوں کو، معدے کو خراب کرتی ہے۔ اور باقی رہا اللہ آپ کو خوش رکھے، کھانا خوب چبا کے کھائیں، اور جو ہے اپنا زیتون کا تیل استعمال کریں ہنڈیا میں، کھانے میں، اور یا خالص سرسوں کا تیل استعمال کریں، اور یہ جو ہے ڈالڈا وغیرہ، یہ آئل وغیرہ، اس سے بچیں۔ اور باقی اور کافی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں اور کوئی باتیں ہوں
تو آپ یہ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ جو میں ویڈیو بناؤں آپ کو اچھی اچھی حکمت کی باتیں بتاؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، میں خود طبیب ہوں الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو ہے اللہ کے نیک بندے جتنے بھی آل ورلڈ کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے، مجھ سے ان کو کوئی فیض ملے تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہمیں اچھی باتیں بتا کے گیا ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی آپ سے کسی قسم کا کوئی جو ہے یہ معاملہ مقصود نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تیل وغیرہ، ان کو آپ نیٹ میں دیکھیں، ریسرچ کریں یہ کن کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے، یہ تو دیکھ کے آپ کا دل میں کرائط پیدا ہوگی، آپ کہیں گے واقعی ہم یہ چیزیں آئندہ یہ نہیں کھائیں گے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق آرام کریں اور سنت کے مطابق ہی لوگوں سے گفتگو کریں۔ کہتے ہیں اچھا اخلاق اچھے خون کی نشانی ہے، جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا اللہ بھی راضی ہوگا تو اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں خندہ پیشانی سے پیش آئیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اس سے آپ ہنس کے بولیں گے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے، کہتے ہیں اپنا مت کرو غصہ کہ اس میں عقل کا نقصان ہے، جوش میں بہوش رہنے سے تمہاری شان ہے۔ کہتے ہیں اپنے اخلاق کو ایسا رکھو کہ آپ جب دنیا میں ہو تو لوگ ہنسیں، جب دنیا سے جائیں تو لوگ روئیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون کہ کول ہوویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔